السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ مجھے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں۔ آج کا جو بیان ہے شارٹ ٹاپک ہے زندگی گزارنے کے پوائنٹس۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کہ اکثر لوگوں میں نہیں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن سے ہم لوگوں کی دل آزاری کر دیتے ہیں، ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہیں اور وہ پوائنٹس ہم یوز کرتے ہیں۔ تو ہمیں وہ پوائنٹس یوز نہیں کرنے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو شروع کرتے ہیں درود شریف سے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا ہے اکثر کچھ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی۔ وہ بات کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح بول رہے ہیں، چاہے ان کی بات غلط ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے ہیں، ہم تو ہیں ہی ایسے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ایسے، آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لو۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے اندر چینجنگ لانی چاہیے۔ کیوں ہم کسی کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس یوز کریں جو کہ ہمارے لیے بھی کل کو قیامت میں مسئلہ ہو جائے اور ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے اور سامنے والے کی دل آزاری بھی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی ہیں، لیکن ہر بات کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا۔ یہ صرف میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں کہ دیکھیں کہ اس کی دل آزاری کیسی ہوئی اور اس مریض نے اس شخص سے کیا کہا، اور پوچھنے لگا کیا ہو گیا۔ جب اس نے اپنی بیماری بتائی تو کہا آپ کو یہ بیماری ہے؟ یہ تو میرے دوست کو بھی تھی، اس نے فلاں فلاں کتنے بندوں کا اس نے بتا دیا کہ وہ تو مر گیا۔ اس طرح اس نے 2-4 بندوں کی اگزامپل دے دی کہ ان بندوں کو بھی یہ بیماری تھی۔ اب آپ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے ہیں اور آپ اس کے سامنے اتنی چیزیں بتا دیں گے دوسروں کی کہ وہ اس طرح سے مر گیا اس بیماری سے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس مریض کو سنائی تو وہ مریض کہتا ہے اتنی کہانیاں سنانے کے بعد، یعنی کہ اس نے اس مریض کو وہ سب بیماریاں سنا دی دوسروں کی، لیکن پھر وہ مریض کو بولتا ہے، اتنی کہانیاں سنانے کے بعد اس مریض کو وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ وہ مریض کہتا ہے کہ آئندہ کسی مریض کی عیادت کو نہ جائیے گا۔ ان لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ مریض کے پاس مردوں کی باتیں نہیں کرتے۔ تو یہ ہیں پوائنٹ کی بات، کون سی بات کہاں کرنی اور کب کرنی اور کس سے کرنی ہے۔ اب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے، اس کو ہم کتنوں کی موت کی خبر سنا دیں گے کہ اس کے ساتھ بھی یہ بیماری تھی، وہ مر گیا، تو اس کی کیا اس کے دل پر گزر رہی ہوگی۔ تو ہمیں سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے، جب بھی بولیں سوچ سمجھ کے بولیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ ہے پوائنٹ کی بات۔ اب جیسے کوئی نابینا ہے، اب آپ اسے کہہ دیں گے یہ تو اندھا ہے، تو اسے کتنی بری لگے گی یہ بات۔ تو ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، جبکہ سچ یہی ہے کہ وہ اندھا ہے، لیکن اگر ہم اپنے منہ سے اسے کہیں گے کہ یہ تو اندھا ہے، او اندھے، اس کو اس طرح سے کر کے کہیں گے ہم، تو اسے کتنا برا لگے گا۔ تو یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے کہ ہمیں یہ ورڈ یوز نہیں کرنے چاہیے۔ اب ہم کسی کے گھر جائیں گے، اس کے گھر کے اندر تو 100 مسئلے ہوتے ہیں، ہر کسی کے گھر کے اندر اپنے اپنے طریقے کی سہولتیں مہیا ہوتی ہیں۔ اب ہر کسی کے گھر میں تو ہر چیز پرووائڈ نہیں ہوتی ہے، گھروں کے اندر تو 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ اب کسی کے گھر کا صوفہ ہوا، وہ پھٹا ہوا یا وہ اس کا فارم ایسا ہوا کہ آپ بیٹھنے گئے اور اندر چلے گئے، تو آپ اسے کہیں گے او بھائی تو نے کس طرح کا صوفہ رکھا ہوا ہے، تو کتنی بری بات ہے۔ ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ کہ یہ ساری میں آپ کو پوائنٹس کی بات بتا رہی ہوں جو ہمیں یہ نہیں بولنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے ورڈ سوچ سمجھ کے بولنے چاہیے۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو ہمیں کہاں بولنے ہیں، کب بولنے ہیں اور کس جگہ کہنے ہیں۔ تو یہ ساری پوائنٹس کی آج میں بات بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہمیں ہر چیز سوچ سمجھ کے بولنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ برائی بھی سامنے کر دیتے ہیں، اور یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ برائی بھی سامنے کریں۔ تو کیوں ہمیں کسی کی برائی کرنی ہے؟ اگر آپ اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی نہ بولیں کسی کے لیے۔ ہر کسی کی مجبوری کو سمجھ کر بات کیا کریں۔
یہ زندگی کے پوائنٹ سمجھ لیں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، آپ لوگوں کی بھی اور سب لوگوں کی بھی۔ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کے لیے برا نہ بولیں، ہمیشہ اچھا بولیں۔ آج آپ اچھا کریں گے، کل آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، تو بس یہی سوچ کے اچھا کر لیا کریں۔ تو آج کچھ میسیج آپ لوگوں تک پہنچانا تھا، جو میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ایک مختصر سا شارٹ بیان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے بولا کریں، اور کچھ پوائنٹس اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ہمیں کوئی بات ایسی نہیں کرنی، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، اور اچھا کوئی یا تو وظیفہ بتاؤں گی، یا تو کوئی ایسی کوئی آپ لوگوں کو بات بتاؤں گی جو آپ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکے، اور ہماری سب کی آخرت سنور جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔